جی ٹی وی میں مجاہد آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور یہاں اسلام آباد میں ہوں کہ میں نے سوچا کہ ایک تو جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے اس کی بازگشت بلکہ دھمک یہاں سنائی دیتی ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے، اور تھوڑا سا ہم لوگ روایتی طور پر جو مسلمان قوم ہیں وہ اس میں جو جشن منانے میں اور شادیانے بشانے میں بڑے، آپ کو قال ہماری کل ایک روایت رہی ہے، یہ یقیناً جو بھارت کو ہزیمت اس جنگ میں اٹھانی پڑی، چند دن چلی، اس کا حوصلہ بھی پست ہوا، عوامی رائے عامہ بھی اس کے خلاف ہوئی، لیکن ایک بنیادی طور پر میرے خیال میں ہر ایک جانتا ہے کہ جو تنازع کشمیر ہے جس کی تاریخ کوئی 100 سال ویسے تو ہے پرانی، لیکن جب تک رہے گا پاکستان ہندوستان میں خطرہ ٹل نہیں سکتا، کیونکہ جو کشمیر کے جو لوگ جو اپنی 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور وہاں اس میں ایک وقت میں مہم جوئی بھی آئی، لیکن ایشو اپنی جگہ ہے، اور وہ ایک اور سینسٹیو ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ ابھی آپ آیا تھا کہ وہ چناب بند کریں گے تو دریائے جہلم، مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا ادھر اس جگہ پر، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اگر یہ جو اس وقت ٹرمپ یا امریکہ نے مداخلت کی ہے تو اس سے ہم سمجھیں کہ کوئی دیر پا یہ حل ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ پاورز ہوتی ہیں ان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ نکل جاتی ہیں ہم نے پاس میں دیکھا کہ وہ پھر باہر ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جوہر سلیم صاحب ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے اور ایک بہت پاکستان کے اس وقت معتبر ادارے کی سربراہی کرتے ہیں، اس طرح ہمارے میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہیں۔ مشکل ہوتا ہے کوئی سابق سفارتکار ہو، سابق جنرل ہو، ان میں سے کس کو اولیت اور فوقیت دی جائے۔ میرا خیال جوہر سلیم صاحب سینئر آدمی ہے، ایسے جنرل صاحب برا مت مانیے گا۔ جوہر صاحب یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم جو جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں دونوں ملک، اس میں اور خاص طور پر جو مودی کا ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ ٹلا نہیں ہے مسئلہ لگتا ہے، اور غصے میں، جھنجھلاہٹ میں، ہزیمت میں مودی سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کوئی بالکل ہی آرام سے چین سے بیٹھ گیا ہو۔ جوہر صاحب جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ مودی جو ہے ایک تو خیر انپریڈکٹیبل بھی ہیں، اور ان کا پاس جو ہے وہ ساروں کو معلوم ہے، بڑے ریکلیس قسم کے ان کے ایکشنز رہے ہیں پاس میں، اور بڑے خطرناک ایکشن بھی ایٹ ٹائمز، جس طرح بابری مسجد کا جس سے انہوں نے شروع کی اپنی سیاست، اور پھر گجرات میں جو ہزاروں لوگوں کا وہاں قتل عام ہوا، اس کے بعد ان کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا بہت سے ملکوں میں، ایون ویزے کے لیے، امریکن ویزے کے لیے بھی ایک بلیک لسٹڈ رہے اس وقت تک جب تک وہ وزیر اعظم نہ بن گئے۔ تو ابھی بھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اس کے بعد سے، حالانکہ جب یہ سیز فائر امریکہ نے کروایا تھا اور بھی اس میں دوسرے ملکوں کی بھی کوششیں کچھ شامل تھیں، جو ہے نا جو بہت ساری ایک انٹینس ڈپلومیسی ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ طے پایا تھا، جس کے اوپر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی اب سیز فائر کے بعد ایک نیوٹرل وینیو پہ مذاکرات ہوں گے، جس میں جو ان کے سارے جو تنازعات ہیں تو اس پہ بات ہوگی، اور جو حل طلب مسائل ہیں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا، اور میں نے خیر یہ پریڈکٹ بھی کیا تھا اپنے کامنٹس میں میڈیا کو، کہ یہ اس سے ریگل آؤٹ کریں گے، اور وہ انفارچونیٹلی ویسے ہی ہوا بدقسمتی سے کہ وہ پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی تقریر کی جو ہے نا 1-2 جلسوں میں، اور پھر اس کے بعد ایسی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ سارا ماحول ہی پراگندہ ہو گیا، اور اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر بلکہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کر دیا، تقریباً 60 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ ڈیلیگیشنز بنا کے پوری دنیا میں کوئی 33 ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ ہماری طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ 7-8 لوگوں کا، وہ 4-5 کیپٹلز میں اس وقت وہ جا رہے ہیں مختلف کیپٹلز میں، اور وہاں پہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے پرسپیکٹو، اس سے بھی دنیا کو آگاہ کرنے، اور ہمیں اس میں کوشش کرنے کی ضرورت اس لیے کم پیش آئی ہندوستان سے، بیکاز دنیا نے ان کا بیانیہ مانا نہیں اس بار جو ہے، اور لیکن بالکل یہ خطرہ بہر طور موجود ہے کہ مودی پھر کوئی ایسا جو ہے نا جس سے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جسے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ آپریشن سندور میں تو ابھی پاز آیا ہے، یہ کوئی ختم نہیں ہوا، اور پھر جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ ڈرلز جس طرح انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں کرواتے رہے ہیں، سول ڈیفنس کی اور ساری، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک قسم کا سسٹین کر رہے ہیں وہ جو ایک ہوتی ہے نا، صحیح درست فرما رہے ہیں جوہر صاحب۔ جنرل صاحب یہ جو میں نے یہ کہا کہ کچھ زیادہ ہی جشن ڈول باجے سے ہو رہا ہے اس وقت، تو جو میٹر ہیں ان کو سیریسلی ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور یقیناً جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے بلوچستان ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے،
ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں چین کو انگیج کرے, اور ہم نے ایک اگریسو, ابھی ہمارے پرائم منسٹر گئے تو ہیں ازبکستان, افغانستان, یہ وہ 3 جگہوں پر, اور کشمیر اپنی جگہ جیسے میں نے کہا کہ ایشو ہے. تو اس وقت اور دوسرے سب سے بڑھ کر یہ کہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اکانومی اتنی تو اسٹرانگ نہیں کہ ہم کوئی لانگ وار سسٹین کر سکیں. فی الحال فتح ہے, لیکن کہیں ہم جوش و خروش میں اور بہت زیادہ جو شاید ہو سکتا ہے میرا بیانیہ کوئی لوگوں کو پسند نہ آئے, ریئلٹی یعنی حقائق کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جنرل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور میرا جارج سلیم صاحب کو بھی بہت زیادہ سلام سر. بڑا ان دنوں میں تو اکثر ہم پروگرامز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑا سیکھنے کو ملتا ہے جارج سلیم صاحب سے. دیکھیں مجاہد بریلوی صاحب, پاکستان آف کورس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک لمبی وار کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو اسی لیے پاکستان کی اور انڈیا کا جو کانٹیسٹ ہے یہ بیسیکلی ہم پاکستان کا تو نیشنل سٹانس ہی یہی ہے, اور ریئلٹی بھی یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ وار کی سپیس نہیں ہے. جی انڈیا کا ایک دنیا کو وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیر از اے اسپیس فار وار انڈر دی نیوکلیئر اوور ہے کنونشنل ڈومین میں, اور پاکستان کہتا ہے جی کہ دیر از نو اسپیس. ابھی آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف جو جنرل شمشاد مرزا ہے, وہ انہوں نے آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی, تو انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ اس دفعہ جو انڈیا نے حرکت کی ہے, جس طریقے سے وہ ایسکلیشن لیڈر پہ ان چیزوں کو اوپر لے گئے, تو فردر دے ہیو ریڈیوسڈ دی تھریش ہولڈ آف پاکستان, جی جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے. تو دس از اے سیریس بزنس وی آر ٹاکنگ. مجھے تو خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے. آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, اور آئی ایم شیور کہ جارج سلیم صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ جب آپ نیوکلیئر کی ڈومین میں پبلک ٹی وی پہ یا اپنی عوام میں ڈیبیٹ شروع کر دیں تو دس از ناٹ گڈ. سم ٹائم عوام کچھ امیدیں بھی لگا لیتی ہے, اور شاید نیوکلیئر کی جو انٹینسٹی ہے یا جو کرٹیکلٹی ہے اس وار کی, وہ عوام کو تو سمجھ نہیں. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ٹھگز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت انڈیا میں, یہ گینگسٹر زیادہ ہیں, لیڈرز نہیں ہیں, کیونکہ لیڈرز برنگ اسٹیبلٹی اینڈ پیس فار دیئر نیشن. یہ ایسے ٹھگز ہیں اور ایسے پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے موت کا بندوبست کر رہے ہیں, خدا نخواستہ, اور تباہی و بربادی کا بندوبست کر رہے ہیں, جس کا نام مودی ہے, آر ایس ایس, ہندوتوا کی سوچ, جس کی اپلیکیشن اراؤنڈ 2 بلین پیپل آف دس ریجن, جی ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے انہوں نے پروگرام بنا لیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے, اور پولیٹیکل سے بھی زیادہ اپنے جو ایکسٹریمسٹ ان کی تھاٹس ہیں, جو ان کے جو ڈومینیشن اور جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں. لیکن جنرل صاحب یہ کوئی یہ انسپیکٹڈ نہیں ہے, جیسے اس وقت بھی یہ بدقسمتی ہے کہ جب مودی جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب گجرات میں سب کچھ کر رہا تھا تو کیا کیا دنیا نے اس کا, یا اس کے بعد بھی جو کچھ ہندوستان کرتا رہا, کیونکہ لوگ ہمارے یہاں کچھ کہا جاتا ہے کہ جو اب جو سفارتکاری ہے وہ ٹریڈ میں بدل گئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں جی تجارت میں کیا فائدہ ہے. سوری سے اگر میں کمپیئر کروں اپنے قریبی دوستوں ممالک سے بھی, ان میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم چائنا کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن اب فرق بہت ہے. ہم ان کا 15 ارب ڈالر کی چیزیں تو دیتے ہیں لیکن ہم 2 ارب کی بھی ان کو چیزیں نہیں کر پاتے. تو اسی لیے شاید ہندوستان کو ایک ڈومینیشن حاصل ہے, اور اس کا یہ چہرہ جو مست کا نظر نہیں آتا. لیکن جوہر صاحب ایک اور بات اگر اس پہلو سے جس کی طرف جنرل کرتے, غالباً جنرل صاحب شمشاد صاحب کا بیان, اور وہ بھی جو انہوں نے رائٹرز کو باہر جا کے دیا, اور جو بہت کم ذرا بات کرتے ہیں, بہت ہی انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ بات کہی ہے کہ بھارت کے جو ہے, اگر آپ یقیناً ماشاءاللہ آپ کی تو اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اس حالیہ دنوں میں میرا خیال ہے میں سب سے زیادہ جنرل شمشاد کے اسٹیٹمنٹ کو جو رائٹرز کو دیا گیا اس کو اہمیت دیتا ہوں, اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ بھی دی اور کچھ باتیں انہوں نے مخفی رکھتے ہوئے بھی بیان کر دی. طاہر محمود جوہر سلیم صاحب. جی آپ نے صحیح کہا, وہ ایک عام انٹرویو تھا. جنرل صاحب کو میں جو ہے بہت سالوں سے جانتا بھی ہوں, اور وہ جو ہے بالکل اب دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ ساری سمجھتے ہیں سچویشن کو, اور یہ سچویشن جو ہے اس وقت اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ دنیا جو ہے دیکھیں ایک خاص حد تک ہی جاتے ہیں دوسرے ملک آپ کے لیے, اس سے زیادہ وہ نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس میں اب جس طرح فلسطین کا بھی جو غزہ میں ہو رہا ہے یا یوکرین میں ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ ہر ملک کی کیا حد تھی جہاں تک انہوں نے کس سائڈ کو سپورٹ کیا اور کیسے کیا. تو وہ بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں وہ آپ کی جو اپنی ایک ہے نا
اور اس میں آپ کی جو اپنی ملٹری ڈیٹرنس ہوتی ہے, آپ کی ریڈینس ہوتی ہے, آپ کی پریپیئرنس ہوتی ہے, وہ سب سے اہم ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خیر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا, بیکاز انڈیا دیکھیں ایسی کوشش کیوں کر رہا ہے اس وقت جو ہے, بیسیکلی یہ ساری جو اتنے زیادہ 60 لوگوں کا ڈیلیگیشن اور سارا جو ہے نا, وہ جو بیانیہ بنا رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی یہ دیکھیں پاکستان ٹیررزم کراتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اس طرح کے ایکشن کرنے پڑیں گے, اور ہم جو ہے نا تو اس لیے ایک قسم کا آپ ہمیں جو ہے نا دنیا ہمیں جو ہے نا اس کی ایک قسم کا وہ دے دے, جو ہے نا فری میں دے دے یا اس کی جو ہے نا الاؤنس دے دے. تو لیکن دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی, اگر آپ بالکل ایک انٹرنیشنل آرڈر کی جو بیسک جو بنیاد ہے نا, اس کی جو فاؤنڈیشن کی اسٹون ہے, اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی. تو اگر آپ اسی کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر پورا انٹرنیشنل آرڈر تو بکھر کے رہ جائے گا نا. پھر تو کوئی ملک بھی کسی پہ الزام لگا دے اور حملہ کر دے اس کے بعد, تو اس لیے دنیا نے اس چیز کو مانا نہیں ہے. جس طرح انہوں نے بیانیہ بنایا اس کو کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی. دیکھیں وہ کتنے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, بے شک وہ کولمبیا میں ہوئے ہیں یا وہ یورپ کے ملکوں میں, موسٹ آف ڈیلیگیشن کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی, اور خصوصاً ان کے موقف کو جو ہے وہ ملک جو ہے اس طرح سے تسلیم نہیں کر رہے. تو وہ ہے اپنی جگہ پہ. اب باقی جو ہے دیکھیں انڈیا سے اب جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہے, وہ جی وہ اپنی ملٹری کو اور بھی بلڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیز ان کو پتہ چل گئی ہے, جو کہ انہوں نے اب دیکھیں بالواسطہ طور پر مان بھی لیا ہے کہ جی ہماری کچھ کمزوریاں تھیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوا اور وہ ہوا. اب اتفاق کی بات ہے, یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, پلوامہ کے موقع پہ بھی کہا تھا اگر رافال ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. تو اس بار بھی بہانے تو پھر ہوتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو بی جے پی ہے اور جو مودی ہے, ان کی ساری سیاست جو ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ بیس ہے اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پہ بیس ہے, اور وہی سب سے خطرناک چیز ہے اس خطے کے لیے. اور لیکن معذرت کے ساتھ جوہر صاحب, ایک تو خیر ہمیں وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, یہ شاید میں زیادہ جنرل صاحب سے اس لیے سوال لے رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بہرحال ایک ہمارے یہاں ایک جمہوریہ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, لیکن ہم نے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سیکورٹی فورسز یا فوج پہ ڈال دی ہے. اب اس کو ہمیں نیچرلی جو اس وقت ہمارا بجٹ ہے 12-13% ہے, اس کو 18-19% تو کرنا پڑے گا, کیوں انڈیا سے زیادہ کر چکا ہے. لیکن یہ جو ہمیں جو ہماری جو ذمہ داری ہے جو الیکٹڈ اور سویلین گورنمنٹ کی, وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب ہم 1 ٹریلین روپے جو ہے ٹیکس ہی نہیں لے سکے, ہماری اشرافیہ 16,000 کروڑ روپے کی جو مراعات لے لیتی ہے, آپ تاجر اسکیم سے 5 ارب نہیں لے پاتے, تنخواہ دار والوں پہ 500 ارب ڈال دیتے ہیں, بجٹ آ رہا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ذرا جوش اور باز تاشوں سے اور اشتہاروں سے اور ترانوں سے بات کرتے ہیں جو, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ اگر ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوگی, ہمارے عوام جو ہے وہ اتنے جبھی کھڑے ہوں گے نا جو, اور فوج بغیر لڑ بھی نہیں سکتی اگر مضبوط اکانومی اور عوام ان کے پیچھے نہ ہوں. جنرل صاحب جی آپ نے اس پہ کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی مجاہد بریلوی صاحب. دیکھیں وداؤٹ سیکیور انوائرمنٹ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے, اینڈ وداؤٹ اکنامیکل سکسیس یا اکنامک اسٹیبلٹی کے آپ سیکیورٹی نہیں حاصل کر سکتے. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب اس کو جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا, ہمیں رائز کرنا ہوگا. اب جو ہمارے اندر تھوڑے سی پرابلمز ہیں, دیکھیں سیکیورٹی کی بھی آپ دیکھ لیں, حالات دیکھ لیں, تو پور گورننس از دا مین لیڈ ریزن جی. اس سے زیادہ ہم جو بات کرتے ہیں نا ڈیپریویشنز ہیں, کمیاں ہیں, سوشل وہ نہیں ہوا. ابھی ملٹری تو کلیئر ہولڈ اور بلڈ کے اوپر آپریشنز کرتی ہے, کلیئر اور ہولڈ تو کر لیتی ہے جی, لیکن بلڈ کا جب پارٹ آتا ہے آف کورس دیر آر مسٹیکس. دوسرا ہمارے پاکستان میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ملٹری ایکٹیویٹی بھی ہے یا ملٹری ایکشنز بھی ہیں, دس از آلسو پالیٹکس, دس از ایکسٹینشن آف پولیٹیکل پرسوٹس یا ایکسٹینشن آف پالیٹکس تھرو ادر مینز ہے جی. اس کی اپلیکیشن ہے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل, اور یہ 30-40% سے زیادہ اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی. ابھی آپ نے جو فائنینس کی بات کر رہے ہیں, اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں اس کے بہت حق میں, اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن فائنینس بل کا سیریس ایشو ہے. اچھا سب کو پتہ ہے, ہم ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں بھائی, جب تک آپ کا دفاع نہیں ہوگا. ابھی جنگ چاہے خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے وزیرستان میں ہو, یا اسلام آباد میں ہو, یا کراچی میں ہو, یہ پاکستان کی جنگ ہے جی. ٹھیک ہے, چاہے تربت میں ایکشنز ہو رہے ہوں یا گلگت بلتستان میں ہو, یہ پاکستان کی جنگ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ابھی ایڈریس کرنا ہوگا. ہماری آپ پی ایس ڈی پی تو روک رہے ہیں, لیکن جو ہماری لیکیجز ہیں
بیڈ گورننس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ 83,000 لیویز ہیں جی بلوچستان میں, 60% گوسٹ ہے. اس میں تو اب یہ تو کس کا کام ہے جی اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا. آپ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ٹیکٹیکل وکٹری ہوئی ہے یا ایک بیٹل ہم نے جیتی ہے, لیکن یہ بیٹل ہمیں جنگ کے بہت خطرناک حد تک لے گئی ہے جی. ایسکلیشن لیڈر پہ جس طرح انپریسیڈنٹڈ ایک سائیکل میں چیزیں چلتی تھی کہ آپ نے ایک انیشیشن آف کانفلکٹ ہوا, پہلے وہ ریسٹرکٹ رہتا تھا موسٹلی کشمیر میں ایل او سی کے اوپر, اس کی ڈائنامکس کو ہم سمجھتے تھے. اس دفعہ یہ انکرجنز, یہ نہیں میں کہتا کہ کشمیر از لیس امپورٹنٹ اور دوسری جگہ زیادہ ہے, یہ وائٹل سپیسز ہوتی ہیں. ایک انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر 1 انچ بھی اگر آپ زمین لوز کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کرٹیکل وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جی. اور پھر ڈیپ انہوں نے اٹیک کیے, چیزیں انہوں نے چینج کی, ایسکلیشن ہے. پھر پاکستان نے ان کے 26 ٹارگٹس لیے. اب ریٹیلیشن میں جو پاکستان کا رسپانس کیا یہ بھی بہت سیریس لیولز پہ چلا گیا. 2 دن کی ان کی ایئر فورس ناک آؤٹ ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس ہیز گون ویری کلوز ٹو دی نیوکلیئر ایکسچینج. اور اگر ٹیکٹیکل لیول پہ بھی ہو جاتے, اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ پاکستان کوئی ایسی حرکت کرے کہ ہم شور کر دیں کہ یہ ارریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ایک جو بات سے بات نکل رہی ہے ذرا وسیع ہو رہی ہے. خیر وہ جس طرح آزاد گفتگو کری, میں ہمارے جوہر سلیم صاحب بڑے حساس ادارے کو دیکھتے ہیں, میں تو ان کو اس کی مشکل میں نہیں ڈال دوں گا کہ وہ معیشت پہ اور اس طرح گفتگو کریں کہ ہمیں کیا سیکریفائز دینی چاہیے اس وقت, جو ہم شاید اس طرح نہیں دے پا رہے جب ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں یا اپنی اشرافیہ کو دیکھتے ہیں. سوری ٹو سے عام آدمی بیچارہ لڑتا بھی ہے, فوج کے پیچھے بھی قربانی بھی دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں کنکلوڈنگ ورڈ آپ سے پوچھوں کہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کا وفد تو گیا, ہمارا بھی ایک وفد گیا ہے, لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے سفارتی محاذ پر. کیونکہ میں بیچ میں نے کہا بھی آپ سے تھا کہ انڈین کی جو اکانومی ہے, ان کے 1 کروڑ سیاح آتے ہیں تو $30 بلین آتا ہے. ان کے جو غالباً کوئی جو آف شور کمپنیاں ہیں ان سے $57 ارب ان کو وہ دیتی ہیں. یعنی ان کو یہ جو اتنی ہیوج جو 500 کہتے ہیں جی دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, 4 اکانومی بننے والی ہے. تو اس وقت یہ جو جوش و خروش میں ہم اپنے کہ ہم جیت گئے نہیں, ہمیں ذرا اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے نا جوہر سلیم صاحب. کنکلوڈنگ ورڈ فرام یور سائڈ. جی بالکل بریولی صاحب, آپ نے بہت جو ہے اہم بات کی ہے. دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے بلکہ جنگیں جو ہیں اور جو آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹی جو ہے وہ بھی ایونچولی تو اس پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کی اکنامک کیپیبلٹی کیا ہے. تو ہم نے تاریخ میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں جو امپائرز بنے ہیں ہمیشہ وہ اس پہ بنے ہیں کہ جو اکنامک ریسورسز کے اوپر بنائے گئے ہیں امپائر, اور انہیں کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ابھی بالکل اس چیز کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں ان کی $700 بلین کے ریزروز ہیں, ہمارے ریزروز تو آپ کو $12-13 بلین کے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ 5ویں بڑی اکانومی بن گئے ہیں دنیا کی, اور 3ری بڑی اکانومی بننے کو جا رہے ہیں کچھ سالوں میں. تو ظاہر ہے اس کا جو کلاؤڈ ہے, اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں امریکہ میں جو انڈینس ہیں, انڈین کمیونٹی جو ہے سب سے زیادہ امیر کمیونٹی, ایون جوئش کمیونٹی سے بھی زیادہ وہ جو ہے نا ایفلوئنٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. بالکل دیکھیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, ہمیں اس طرف تو جانا ہوگا. اب ہماری اس وقت جو اکانومی ہے وہ اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے گزرے ہیں. جب اسٹیبلٹی ہے وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دوسری سٹیج ہوتی ہے جب آپ واپس بڑی تیزی سے گروتھ کی طرف جاتے ہیں. اور ہمیں سسٹین گروتھ پہ جانا ہے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں 2008 سے پہلے ہماری اکانومی ہندوستان سے بہت زیادہ بہتر تھی. 2008 سے پہلے ہماری پر کیپٹل جی ڈی پی جو ہے وہ ان سے بہت بہتر تھی. ہماری اور ان کی اکانومی کا موازنہ کو 6 گنا کا تھا, وہ 10 گنا سے چلا گیا ہے. تو بالکل یہ ساری جو ہے نا اقتصادی جو پاکستان کا جو ہے نا, دیکھیں وہ باقی جو ہم نے اس وقت جو کیا ہے اور جس طرح سفارتی محاذ پہ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس کو پذیرائی زیادہ تبھی ملے گی جب ہمارا اکنامک ہاؤس ان آرڈر ہوگا. تو بالکل وہ جو ہے نا اس کا تو ٹھیک ہے, نائس ٹو ٹاک, اینڈ بلکہ انجوائے ہی کر رہا تھا. لیکن ہمارے یہاں جو کیمرے کے پیچھے سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ذرا وقت تو دیکھیے. بڑے ہمارے محترم مہمان جنرل طاہر محمود صاحب اور جوہر سلیم صاحب جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بہت سینسٹیو ایشوز ہم نے سامنے رکھے اور سوال اٹھائے جس کے جواب آپ نے ان سے دیوں گے. شکریہ جوہر صاحب, شکریہ محترم جنرل زاہد محمود صاحب. اور چلتا ہوں ایک بریک کی طرف, پھر آتا ہوں. ابھی موضوع معیشتی رہے گا
کہ بجٹ کی آمد ہے شاید ہفتے سے بھی کم دن رہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ابھی تو کچھ ڈیفنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے بجٹ اور لیکن اب 10 جون کو بہرحال بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف ٹیم نے ایک طویل قیام یہاں پہ کیا. میرے پاس میرے ساتھ بڑے سینئر سیزنڈ ماہر معیشت اتھارٹی کہوں گا محترم فرخ سلیم صاحب موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے مزید کچھ زیادہ گفتگو نہیں پڑنے کی. شکریہ. حسب روایت آپ مہربانی فرماتے ہیں اب جو آپ سے نیاز مندی رہی ہے. فرخ سلیم صاحب اس بار بھی اور 5 سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بڑی تفصیل سے بڑی باریک بینی سے ہمارے ایک ایک شعبوں کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ ہمارے وکیلوں سے بھی مل گئے, ان کے لیڈروں سے بھی مل گئے, تاجروں سے بھی مل گئے. اور اس کے بعد مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کتنے جو اہداف دیے تھے. کہتے تو یہی ہیں کہ جناب سب ہم نے جو امتحان میں ہمیں سوال دیے تھے ہم سب سوال ہم نے پاس کر دیے. تو واقعی کیا ہمارے وزارت خزانہ کے بابوؤں نے آئی ایم ایف کے تمام سوالوں کے جواب دے کر 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر لیے؟ دیکھیے مجاہد صاحب بجٹ کا ذکر کر رہے ہیں. بجٹ کو بڑا ہی پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کی کارروائیوں کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ ایک تخمینہ ہے حکومت کی آمدن کا اور بجٹ ایک تخمینہ ہے حکومت کی اخراجات کا. باقی جو ہزاروں اعداد و شمار فگرز عوام کے اوپر پھینکے جاتے ہیں اس کو بے شک بھلا دیا جائے. یہ 2 فگر جو ہیں عوام غور سے دیکھے کہ آمدن کیا بتائی جا رہی ہے اور اخراجات کیا بتائے جا رہے ہیں, اور ان میں جو خسارہ بتایا جاتا ہے وہ 100 کہانیاں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. ٹھیک. اب اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ 100 معاشی بیماریوں کی جڑ. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ صاحب جب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں 10 جون کو تو وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آمدن کا تخمینہ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اندازاً 18,000 ارب کا تخمینہ آمدن کے حوالے سے بتایا جائے گا. اب جب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس سال حکومت پاکستان کی آمدن کا تخمینہ 18,000 ارب ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بڑی کمائی ہوگی حکومت پاکستان کی. اور لاسٹ ایئر تو مجاہد صاحب میں بیٹھا ٹائم کر رہا تھا اسی بیان کے کوئی 1 منٹ اور 25 سیکنڈ کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ اس سال حکومت پاکستان کے اخراجات جو ہیں وہ 26,000 ارب ہوں گے. 26 پہلے بتایا جاتا ہے کہ 18,000 کی آمدن ہے اور اخراجات 26,000 کے ہیں. تو پھر خدایا بتائیے کہ یہ جو 7-8 ہزار کا جو خسارہ ہے یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ کیا نوٹ چھاپے جائیں گے؟ اور اگر بریلوی صاحب نوٹ چھاپے جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جیب میں 1,000 روپیہ پڑا ہے یا 5,000 پڑا ہے اور حکومت نے کہیں 8,000 ارب کے نئے نوٹ چھاپ دیے تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے اور آپ سمجھے کہ آپ کی جیب پہ ایک ڈاکہ مارا گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ ڈاکے کی ڈیفینیشن یہ دیتا ہے کہ آپ کا اگر اثاثہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے لے لیا جائے. آپ کی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں وزیر خزانہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 8,000 ارب کا ڈاکہ ڈالنا ہے, ہم نے نوٹ چھاپنے ہیں. اور اس کے لگ بھگ 1 ہفتے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو باقاعدہ سے تاریخیں بتا دیتا ہے کہ جن تاریخوں پہ وہ ٹریجری بل کی آکشن کرے گا. یعنی کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا, آپ کو منصوبہ بتایا
کہ آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈلنے والا ہے اگلے سال، وہ ڈاکے کی تاریخیں اسٹیٹ بینک بتا دیتا ہے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستانیوں کی قوت خرید کتنی گر گئی یا انفلیشن کا ریٹ کیا رہا. تو وہ ثبوت دے رہا ہے کہ آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے. ٹھیک. تو یہ کہانی اب 15 سالوں سے چل رہی ہے، ایٹ لیسٹ 15 سال سے. نہیں یہ جو میں ابھی یہی کہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ بڑے بڑے اہداف کیوں دیے جاتے ہیں جو آپ پورے نہیں ہوتے. جیسے یہی جو انہوں نے ریونیو کہتے ہیں جی اب 1 کھرب جو ہے وہ ہم نہیں پورا کر سکیں گے. پھر آپ نے کہا کہ جناب تاجر دوست اسکیم سے شاید غالباً 50 ارب لینے کا کہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے. پھر وہ جس پہ ہم لوگ ہمیشہ شور مچاتے ہیں کہ ایگریکلچر جو 26-27% ہے اور جس سے ہمیں اس حساب سے لینا چاہیے، اب کہا ہے کہ جب ہم تمام چاروں صوبوں کو کہہ دیا کہ ہم آپ سے 200 ارب لے کے رہیں گے. ابھی آپ شاید 2 ارب بھی شاید نہیں لے پائے. اب 2 ارب لے نہیں پاتے، 2 ارب لیتے، تو یہ کیا بالکل آپ تو خیر جیسے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باری بینی سے نکال لیتے ہیں، عام آدمی کو کیا بندوں کو گناہ کرتے ہیں، کیا وہ گندہ کیا کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا؟ جی مجاہد صاحب 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ میں جو 15 سال سے وزارت خزانہ کو بجٹ کے دوران دیکھتا ہوں تو وہ بجٹ بنایا جاتا ہے سر کے بل کھڑے ہو. دیکھیے آپ بھی گھر پہ بجٹ بناتے ہیں، ہم سب بجٹ بناتے ہیں. سب سے پہلے اپنی آمدن لکھی جاتی ہے اور پھر اخراجات اس کے اندر، اسی آمدن کے اندر پورے کیے جاتے ہیں. حکومت میں وزارت خزانہ میں کیا ہوتا ہے، جو میں نے کہا کہ سر کے بل کھڑے ہو کے بجٹ بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے حکومت کے اخراجات لکھ لیے جاتے ہیں، پھر جو IMF نے بجٹ کے خسارے کی شرح دے رکھی ہے وہ اس میں سے سبسٹریکٹ کر دی جاتی ہے، اور پھر ایک ہوائی فگر پکڑ لی جاتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی آمدن ہوگی. تو پہلے تو یہ کہ یہ سر کے بل کھڑے ہو کے بجٹ بنانے کا جو رواج ہے اس کو درست کرنا ہوگا. ٹھیک. ایک اور چیز جس کا ذکر کم کیا جاتا ہے وہ ہے 18ویں ترمیم. دیکھیے میرے خیال ہے 2010 میں یہ 18ویں ترمیم آئی تھی، تو آپ سوچئے کہ 15 سال ہو گئے. 18ویں ترمیم میں یہ ہوتا ہے کہ وفاق کے اوپر قانونی مجبوری ہے کہ اس نے 57% اپنی ساری آمدن جو ہے وہ صوبوں میں بانٹنی ہے. اب میں آپ کو 3 فگر صرف دیتا ہوں پچھلے سال کے حوالے سے. حکومت پاکستان وزارت خزانہ کہتی ہے کہ 17,000 ارب کی آمدن ہوگی، اس میں سے 10,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں چلا جائے گا. تو 17 میں سے 10 چلا گیا تو باقی 7 رہ گیا، اور 7,000 ارب 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں بانٹنا ہے. تو مجاہد صاحب یہ 2 اخراجات کے بعد، سود اور صوبوں کو بانٹنے کے بعد، وفاقی حکومت خالی ہو گئی. وہاں پہ جیب خالی ہو گئی، 0/0 رہ گیا. ٹھیک. اور ابھی دفاع کا بجٹ 2,000 ارب پورا کرنا باقی ہے. ابھی 2,000 ارب کی جو بجلی اور گیس کی سبسڈی وغیرہ دینی ہے وہ باقی ہے. جو 1,000 ارب کی پینشن دینی ہے وہ بھی باقی ہے. ابھی جو وفاق میں اسلام آباد کو حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے 1,000 ارب وہ بھی باقی ہے. ابھی کوئی 2,000 ارب جو ترقیاتی منصوبوں کو دینا ہے وہ بھی باقی ہے، اور جیب خالی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ وزارت خزانہ میں آپ بہت ہی سمجھدار وزیر خزانہ کو لگا دیں، یہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے یا اس کی کے ہوتے ہوئے وفاق بجٹ نہیں بنا سکتی. اگر بنائے گی تو وہ ہوائی بجٹ ہوگا. ایک اور بہت ہی وقت کم ہے، لیکن ابھی جو خاص طور پر جنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا بھی ہمیں فیکٹ فگر آبزرویشن کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان تو اس جو جنگ ہارنے کے باوجود بڑھائے گا. ہم غالباً ہمارے پاس شاید 12-13% غالباً 262 ارب روپے ہم اپنے ڈیفینس کو دے رہے ہیں. شاید ہم 500 ارب ہمیں تک لے جانا پڑے. تو یہ کہاں سے لیں گے پھر صوبوں سے لیں نا، جو ان سے قربانی، اشرافیہ سے لیں نا قربانی. یہ جو ہمارے ڈبل تنخواہیں، قومی اسمبلی کے ارکان، وزیروں کی تنخواہیں، گورنر آف فلاں لیں گے. ہمارا آپ سے جو تنخواہ دار طبقے تھے 500 ارب پہلے ہی آپ نے کھینچ لیے. فاروق صاحب. جی مجاہد صاحب دوبارہ سے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پچھلے سال کا بجٹ میں دیکھ رہا تھا، دفاعی بجٹ جو ہے
وہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کا مجموعی بجٹ جو ہے وہ $7.5 ارب ہے، تینوں افواج کا ملا۔ اور جو ہمارا مخالف ہے، جس نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، ہندوستان، اس کا صرف رافیل طیارے کا جو بجٹ ہے وہ $16 ارب کا ہے۔ تو ہمارا تینوں افواج کو ملا کے ہم 7.5 ارب دیتے ہیں، اور بھارت صرف اور صرف اپنا جو رافیل طیارے اکوائر کرنے کا اس کا بجٹ ہے وہ 16 ارب کا ہے۔ ٹھیک۔ اور 2012-13 سے آج تک میں پچھلے اس کے بجٹ دیکھ رہا تھا، ان کے اپنے جو آفیشیل دفاعی بجٹ چھپتا ہے وہ تقریباً $750 ارب بھارت نے اپنے دفاع پہ خرچے ہیں پچھلے کوئی 12 سالوں کے اندر۔ اب سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنا بجٹ بڑھانا ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وفاقی حکومت تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ 0.0 فاروق صاحب، معذرت کے ساتھ جو آپ کے پررو بلکہ دلا دینے والے فیگر آئے ہیں، اس کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 جون کو جب قومی اسمبلی میں شور و ہنگامہ برپا ہوگا تو اس وقت کا بجٹ کاپیاں حسب روایت پھینکی جا رہی ہوں گی، تو ہمارے وزیر خزانہ کیا منہ لے کر قوم کے سامنے جائیں گے اور اعداد و شمار سے کس طرح کھیلیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔